اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کربلا کا واقعہ۔ قسط نمبر اول۔ کوفہ کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ دارالامارات میں مسند امارات پہ بیٹھا تھا کہ پہرے دار نے امیر شام معاویہ بن سفیان کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی تو اس کو اندر بلا لیا۔ قاصد نے آداب شاہی کے بعد چمڑے کے تھیلے سے خط نکالا اور جب مغیرہ نے خط پڑھا تو کانپ گیا۔ جانب امیر شام گورنر کوفہ کے نام، اس خط کو اپنا معزولی نامہ سمجھو اور جلد از جلد دمشق پہنچو۔ اور نیچے دستک تھی، امیر معاویہ۔ کافی عرصے بعد مغیرہ دمشق پہنچا۔ امیر شام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا بہت ضروری کام تھا۔ امیر شام نے ضروری کام کے متعلق پوچھا تو مغیرہ نے کہا کہ تخلیہ کی ضرورت ہے، دربار عام میں نہیں بتا سکتا۔ پھر تخلیہ ہوا تو مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ امیر شام نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لوگ آسانی سے اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ مغیرہ نے کہا ہاں امیر، مشکل تو ہے پر ہر مشکل کوشش سے آسان ہو جاتی ہے۔ نے مغیرہ کو گورنر پر بحال کر دیا اور کام تیز کرنے کی اسے بھی ہدایت دی اور خود بھی یہ بیڑا اٹھا لیا۔ دمشق اور افراد و جانب کے لوگوں نے اس کا فیصلہ اہل حجاز پہ چھوڑ دیا۔ تب امیر شام نے گورنر مدینہ کو خط لکھا، ہماری خواہش ہے کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اہل عجم نے یہ بات قبول کر لی، پس تم مدینہ اور دیگر قریبی علاقے کے لوگ یزید کو بیعت کے لیے رضامند کرو۔ گورنر مدینہ نے جواب لکھا کہ یہ لوگ تو اس بات کو نہیں مان رہے۔ شام کو حج کے بہانے میں مکہ معظمہ آنا پڑا اور حالات کا جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ عوام الناس ان 5 آدمیوں میں سے کسی ایک کو اپنا ووٹ دیں گے مگر یزید کی بیعت پر بالکل تیار نہیں۔ پہلا سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام، دوسرا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، تیسرا حضرت عبداللہ ابن زبیر، چوتھا حضرت عبداللہ ابن عمر، پانچواں حضرت عبداللہ ابن عباس علیہم الرضوان۔ امیر شام نے چاہا کہ حج کا موقع ہے، مسلمانوں کا جم وفیرہ ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو امیر شام نے ایک کمرے میں سوائے امام حسین علیہ السلام کے باقی 4 افراد کو بلا لیا اور کہا کہ ملک فتنہ سے بچ جائے گا، لہٰذا میری تجویز مان لو۔ تو ان 4 افراد نے متفقہ جواب دیا کہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلامی نظام میں بدعت کو رواج دیا جائے۔ خلافت کو ملوکیت میں بدلنا اسلام کی شرع پہ چھری چلانے کے مترادف ہے۔ اگر کسی کو ولی عہد بنانا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی اپنے بیٹوں کو ولی عہد بناتے۔ امیر شام نے ہر طریقے سے سمجھایا اور بہلایا مگر یہ حضرات یزید کی بیعت پہ رضامند نہ ہوئے۔ کمرے کے باہر حرم کے سامنے دنیا بھر کے لوگ ایسی انتظام میں تھے کہ کیا اعلان ہوگا۔ جب امیر شام کو ان 4 کے جواب سے مایوسی ہونا پڑا تو کمرے کے باہر چند سپاہیوں کو ننگی تلواریں دے کر متعین کر دیا، ان میں سے کوئی باہر نہ آئے، اور خود باہر اعلان کر دیا کہ وہ لوگ یزید کی بیعت پہ متفق ہو گئے ہیں، اس لیے تم سب بھی یزید کی خلافت قبول کر لو۔ دنیا
بھر سے آئے لوگ مختلف قسم کے ذہن لے کر منتشر ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے امیر شام نے یزید کو بلا کر وصیت کی کہ میں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ تیری حکومت کی فضا سازگار ہو کر رہے، البتہ اہل حجاز کی طرف سے ابھی خدشہ باقی ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر تو انتقال کر گئے ہیں۔ خطرات کو دور کرنے کے لیے تم کو ان 4 حضرات پہ قابو پانا ہوگا۔ پہلا حضرت ابن زبیر، دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس، تیسرا حضرت عبداللہ ابن عمر، چوتھا حسین ابن علی علیہ السلام۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام بہت خطرناک ہیں، ان کے معاملے میں غور و فکر سے قدم اٹھانا۔ اس کی وصیت کے بعد امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری قسط دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔